آل محمد کی خدمت کرتے ہوئے اس وقت زندانوں میں نامعلوم مقامات پر قیدی بنا دیے گئے ہیں کہ باقاعدہ میں آج اس بیوی کا واسطہ دیتے ہیں جو بیوی پردہ نورانیت میں تشریف فرما ایک ایک فرد کی طرف دیکھ رہی ہے، کون ہے جو میرے بیٹے کے غم میں کہیں چلا جا رہا ہے؟ پروردگار اس بیوی مظلوم کا صدقہ انہیں جب رہائی ہے۔ پروردگار وارث زمانہ یوسف الزہرا کو ہم تیرا نوٹ کرنا اور ہماری حاضری کو ان کی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت کرنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی عطا گہرائیوں سے باآواز بلند صلوات پڑھیں۔ معذرت چاہتے ہوئے ایک دعائے خصوصی اس کی طرف ہم سب کو متوجہ رہنا چاہیے، وہ یہ ہے ہر لمحہ ہماری دعا ہے پروردگارا جہاں جہاں بھی امام مظلوم کے اس ذکر کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور مومنین مسلمین اس بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہے ہیں، پروردگارا ان مقامات کو بھی محفوظ فرما اور ان آنے والوں کی جان و مال کی بھی حفاظت فرما، ان کی طرف اٹھنے والی ہر بری آنکھ کو برباد فرما اور ان کی طرف دہشت گردوں کی کارروائیوں کو ناکام بنا۔ پروردگارا ہماری حکومت کو بھی یہ توفیق عنایت فرما کہ وہ انہیں کنٹرول کرنے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور اپنے فضل و کرم سے پروردگارا وہ ان تمام عزاداران سید الشہداء ماتمداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے خصوصاً دل کی عطا گہرائیوں سے قرۂ عرش پر جہاں جہاں بھی مومنین اور مومنات اس ذکر کی طرف بڑھ رہے ہیں، پروردگار کی حفاظت فرمائے، دل کی عطا گہرائیوں سے باآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما القائلين بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم
انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی ابدا احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء إلى الله والأخرى إطرتي أهل بيتي إطرتي محترم اور سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی 14واں پارہ مبارک نہر سے آیہ مبارکہ 36 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی و ترجمان سے جاری ہونے والی ایک ایسی حدیث مبارکہ کی تلاوت حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے عظیم محدث علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1722 کے نام سے درج کیا ہے۔ ابتدائے کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان شان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات اور تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر۔ بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ربانی ہو رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بات ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول۔ قرآن سورہ نحل جو موجودہ ترتیب میں 16واں سورہ ہے، اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النعم بھی ہے۔ اس میں اللہ نے اس قدر نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اس کا نام سورۃ النعم پڑھتے ہیں، نعمتوں والی سورت۔ عنوان سے حدیث مبارکہ آپ کو پیش خدمت کیے دیتا ہوں۔ پہلے عنوان ذہن نشین کر دیکھ لیجیے، ہماری گفتگو کا عنوان اس سلسلے میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا۔ لیکن توجہ چاہتا ہوں، ہر رسول کا دو نکاتی ایجنڈا تھا۔ قرآن کہتا ہے ہر رسول کا دو نکاتی ایجنڈا تھا، ہر رسول کا۔ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا اور ہر رسول کی دعوت کا دو نکاتی ایجنڈا تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہر رسول اپنی امت کو یہ کہتا چلا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ۔ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، یہ دو نکاتی ایجنڈا ہے۔ جس کو یہ دو نکاتی ایجنڈا سمجھ آ جائے اسے خدا کی طرف سے ہدایت کی خیرات مل جاتی ہے۔ اسے ہدایت کی محترم خیرات مل جاتی ہے، اور جسے یہ دو نکاتی بات بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، جس کو یہ دو نکاتی ایجنڈا سمجھ نہیں آتا پھر اس کے لیے ضلالت کنفرم کر دی جاتی ہے، گمراہی کنفرم کر دی جاتی ہے کہ تجھے یہ دو نکاتی بات تو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن مولوی صاحب کی 1 گھنٹے کی تقریر سمجھ نہ آئے تو نہ آئے،
لیکن خدا کی یہ 2 نکاتی بات جو اس کے اپنے نمائندوں کی طرف سے تجھ تک پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتی. اس کو تو سمجھ. پھر دعوت دی کہا یہ 2 نکاتی ایجنڈا ہے. 2 نکات انیبود اللہ ویسا نکتا ہو. قرآن نے دعوت دی ہے. دیکھو اگر تمہیں بھی ابھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تم سوچ رہے ہو تو ہم تمہیں ایک اور دعوت دیتے ہیں. خدا کے فسیرو فی الارض زمین میں سیر کرو. لیکن یہ سیر سپاٹا اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے نہ ہو کہ گرمیاں ہیں تو چلو سردیاں مری میں گزار دیتے ہیں. ملتان میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے لوگ سردیوں میں جو بڑے لوگ ہیں وہ کس کا طرف کرو. آپ کو تو سردی گرمی کا پتہ ہی ماشاء اللہ بات ہے سردی سے بھی اور گرمی سے بھی. لیکن ہماری طرف مثلا اس طرف سے جیسے بعض لوگ دوسرے بڑے ملکوں میں جس طرح توفیق ہوتی ہے چل جاتے ہیں ٹھنڈے جا کر. خدا کہتا ہے یہ سیر سپاٹا نہ ہو, یہ نفس کے سکون کے لیے نہ ہو, یہ اپنی کسی راحت کے لیے نہ ہو, بلکہ فسیرو فی الارض. یہ نہیں کہتے کہ تم اس محلے سے اس محلے میں چلے جاؤ, اس شہر سے اس شہر میں چلے جاؤ, اس ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاؤ. دعوت ہے خدا فرماتے ہیں میری طرف سے فسیرو فی الارض, میری ساری زمین کی سیر کا ڈالو, لیکن وہ نفس کے سکون کے لیے نہ ہو بلکہ فانظروا, اس میں تم غور و فکر کرتے چلے جاؤ, دیکھتے چلے جاؤ کیفا کان عاقبۃ المکذبین. جس نے انبیاء کی اس 2 نکاتی دعوت کو جھٹلایا پھر ان کا خدا نے کیا انجام کیا. جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا, جاؤ دیکھو. پوری زمین ٹھگا ڈال. دعوت 2 نکاتی بات پر ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کی دعاؤں سے, خدا کی دی ہوئی توفیق سے, اس کے فضل و کرم کے ساتھ بنظر کرم خصوصی یوسف زہرا اگر فقیر کو خدمت کا موقع نصیب رہا تو ہماری گفتگو اسی 2 نکاتی ایجنڈے سے شروع ہوگی, اور اسی 2 نکاتی ایجنڈے کو جس بات پہ سمیٹا جائے گا اس بات میں سے ایک کا نام ہے حسینیت زندہ باد اور دوسری کا نام ہے یزیدیت مردہ باد. بس یہ خلاصہ ہے اس عنوان ہمارے کا. اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت ہے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف تھا. وہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف برادران اہل سنت کی سیاستہ میں سے ایک بڑی کتاب. ان کے ہاں 6 بڑی کتابیں ہیں, ہمارے ہاں 4 بڑی کتابیں. ہمیں ایک دور تھا ان کی کتابیں بھی یاد ہوتی تھیں, اپنی کتابیں بھی یاد ہوتی تھیں. ہمارے عزیز بتایا کرتے تھے کہ تمہاری یہ کتابیں ہیں تو وہ دیکھتے تھے ہماری طرف. اب وقت یہ آ گیا کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں تمہاری یہ کتابیں ہیں تو ہمارے عزیز دیکھتے ہیں ان کی طرف. راز نہیں ہونا معذرت چاہتے ہوئے. ایک وقت تھا کہ ان کو اپنے 4 اماموں کے نام یاد نہیں ہوتے تھے, ہمیں اپنے 12 کے بھی نام یاد ہوتے تھے, ان کے 4 کے بھی یاد ہوتے تھے, اور آج ہمیں اپنے 12 کے نام بھی پوری طرح سے یاد نہیں ہیں. نہیں دوستو, جب ایسا وقت آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس حدیث پر بات کرنے سے پہلے جب ایسا وقت آ جائے تو کیا کیا جائے؟ پھر ان مجالس کو 10 گاہ بنا دیں. پھر ان مجالس کو 10 گاہ بنا دیں. جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر منبر رسول سے گفتگو کرنے کا حق کو موقع نہ دیا جائے, توجہ, جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر مسند رسول پر رسول کے جانشینوں کی گفتگو کو بے اثر بنانے کی کوشش کی جائے, تو پھر امام حسین نے ہمیں درس دیا کہ اس منبر کو بھی چھوڑ دو, اس مسجد کو بھی چھوڑ دو, اس مسجد کی اس مسند کو بھی چھوڑ دو, ایک نئے میدان کا انتخاب کرو
اور اس نئے میدان میں انتخاب کر کے پھر بتا دو کہ ہمیں حق کے بیان کے لیے اگر یہ منبر نہیں دیا جائے گا تو ہم حق کو بیان کرنے سے بات نہیں آئیں گے، چاہے ہمارا سر نوک سنا پہ کیوں نہ بلند کر دیا جائے، ہم نوک سنا کو بھی منبر بنا کر وہاں سے بھی حق سنا کر دنیا والوں کو بتائیں گے۔ دنیا والوں اگر حق قرآن کا نام ہے تو پھر قرآن ہم سے سنو کہ وارثان قرآن ہم ہیں۔ قرآن ہم ہیں۔ حق توجہ، حق محتاج منبر نہیں۔ تیرا کرنا چاہتا ہوں، خوب ذہن نشین کریں۔ یہ اب جیسے مسلم دوستوں کی دعاؤں سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے ایک نتیجہ دے رہا ہوں دست بستہ، اور عرض کیے دیتا ہوں جو لوگ آپ جیسے معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہیں، سادات و غیر سادات، تو ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ عرض کیے دیتا ہوں، حق محتاج منبر نہیں، منبر محتاج حق ہے۔ حق محتاج منبر نہیں، منبر محتاج حق ہے۔ اور اگر منبر پہ حق نہ ہو تو وہ منبر کہلانے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ دلیل سید الساجدین نے یزید کے دربار میں جب دیکھا کہ ایک سرکاری خطیب منبر پہ کھڑے ہو کر یزید کی حقانیت پر دراز دے رہا ہے، یزید کو خلیفہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یزید کی ثناخوانی کر رہا ہے، تو اس وقت ایک مرتبہ وارث منبر نے جو کہ خود حق کے مجسم تھا، ایک مرتبہ کہا اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھیر پر معلوم ہوا جب تک منبر پر وارثان حق کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے اس وقت تک منبر نہیں ہوتا۔ نگاہ ولایت میں علی بھی ولی ہے نا، حسن بھی علیہ السلام ولی ہے نا، حسین بھی تو ولی ہے نا علیہ السلام۔ یہ ہمارے 12 ائمہ خدا، ان سب کی امامت و ولایت ایک ہی شے ہے۔ تو اس وقت کے جو ولی تھے، جو حق کے مجسم تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر، معلوم ہوا جب تک منبر پر حق کا وارث حق بن کر حق کو بیان کرنے کے لیے نہیں آئے گا اس وقت تک منبر کو بھی منبر کہلانے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے وہ منظر ولایت جب علی حیدر کرم ظاہری خلافت نصیب کی، مسجد نبوی صحابہ کرام کے مجمع سے تابعین اعظام کے ساتھ کھٹاکھٹ بھری ہوئی تھی، اور علی علیہ السلام آج مسجد نبوی میں اس انداز سے تشریف لا رہے ہیں کہ سر پر دستار ہے تو دستار رسول، دوش پر عبا ہے تو عبائے رسول، ہاتھ میں عصا ہے تو عصائے رسول، اللہ اکبر، ہاتھ میں عصا ہے تو عصائے رسول تشریف لاتے ہیں منبر پر۔ اور منبر کی صورتحال یہ ہے کہ یہ وہی منبر ہے جس پر کبھی کوئی بزرگوار تشریف لاتے ہیں تو اس مقام کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں رسول تشریف فرما ہے، پچھلے مقام پہ آ کر بتاتے ہیں کہ نہیں یہ مقام نہیں، میں یہاں، دوسرے آتے ہیں فرماتے ہیں نہیں میں یہاں، تیسرے تشریف لاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں جہاں میں یہاں۔ اب یہ درجے تمام ہو گئے، درجے تمام ہو گئے۔ میں ایک محبت بھری دعوت دینا چاہتا ہوں، درجے تمام ہو گئے، رسول کے بعد یہاں، ان کے بعد یہاں، ان کے بعد یہاں، اب آنے والا آ رہا ہے
सारी भरी हुई मस्जिद सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मजमा से देख रही है कि अब आने वाला कहाँ बैठता है। तो आने वाले ने बताया, यकीनन तवज्जो मोहब्बत भरी दावत है, तंज नहीं, तनकीद नहीं, मोहब्बत भरी दावत है। आने वाले ने बताया यकीनन जो पहले थे वो इन्हीं दर्जों के लायक थे, कोई इस दर्जे पर, कोई इस दर्जे पर, कोई इस दर्जे पर होंगे इसके लायक, लेकिन मैं जो आ रहा हूँ मेरे लिए दर्जे नहीं है, मैं वहीं बैठूंगा जहाँ रसूल बैठते हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान सदा दे रहा है, आये मुबाहला बतला रही है कि मैं दर्जों में नहीं हूँ, मैं तो अनफुस में से हूँ। मेरे लिए दर्जे नहीं है, यकीनन उनके लिए दर्जे होंगे, हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन हमें इतना कहने का तो हक दे दीजिए कि हमें खुदावंद मुताल ने अपने फजल और करम से इस तरह से नवाजा है कि हमें उसका दर नसीब हो गया है जिसकी अजमत का कसीदा पढ़ते हुए सैयदुल अंबिया भी फरमाते हैं, या अली अंत मिन्नी का नफ्सी, अब मेरे नजदीक, लोगों के नजदीक की बात नहीं है कि उसके नजदीक अली का मकाम क्या है, उसके नजदीक अली का मकाम क्या है, इसके मुहद्दिस क्या कहता है, ये मुफस्सिर क्या कहता है, ये मुहक्किक क्या कहता है, ये खतीब क्या कहता है, ये अल्लामा क्या कहता है। नहीं, नबी फरमाते या अली अंत मिन्नी का नफ्सी, दूसरों की बात छोड़िए अली, मेरे नजदीक आपका मकाम ऐसे है जैसे मैं खुद। हक की बात आ रही थी, आए मजमे कुचीर के तशरीफ लाते, वहां बैठते हैं जहां रसूल बैठते। देखें अदब और इहतराम का यही तका, वहां बैठे जहां रसूल बैठे। और एक मर्तबा साहिब तज़किरतुल अज़हार ने इस मंजर को, शेख मुफीद अलैहिर्रहमत ने इस मंजर को महफूज किया। एक मर्तबा जब पूरी तरह से बैठे, मजमा हमदन मुतवज्जो हो गया, अली हैदर करार अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को बाएं हाथ की उंगलियों में डाल और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए इसाद बिला तशबीह, इसाद बिला तशबीह, फिर हम कह देता हूँ, पढ़े लिखे दोस्त समझते हैं इस बात। इसाद बिला तशबीह, अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को अपने बाएं हाथ की उंगलियों में डालकर इस तरह से अंगड़ाई की और एक मर्तबा सदा बुलंद हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तवज्जो, अंगड़ाई की और अंगड़ाई लेकर कहा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, रजा अल हक को इलल हक, जिसने हक को हक के मकाम पे पलटा दिया। जो इस बात पर दाद दे रहे हैं, यकीनन वो फकीर की बात समझ रहे हैं। मिलकर बाबा से बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। राजा अल हक को इला मकाने, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हक को आज अपने मकाम पर पलटा दिया। मैं ये नहीं कहता कोई और हक पे था या नहीं, मैं इतना जानता हूँ कि अली हैदर करार ये फरमा रहे हैं कि आज हक हक के मकाम पर है, हो सकता है कल बदहक हो लेकिन हक के मकाम पर न हो। आज हक है लेकिन मकाम भी हक है। फिर क्या हुआ? बात नहीं बताना चाहता हूँ, इनवान से दूर नहीं निकलना चाहता। मोहतरम दोस्तों अहबाब, हक के बयान के, हक के बयान के तवज्जो आज जरूरत है। आप इस बात की फिक्र न करें, जरूर कोशिश करें, जरूर सोचें, लेकिन घबराएं नहीं।
گھبراتے وہ ہیں جن کا علی ایسا امام. یہ نہج البلاغہ میرے پاس حوالہ موجود ہے، جو دوست دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. امیر المومنین قصیدہ پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں بہادر حاضری دیتا ہوں. امام المتقین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین، ابھی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم سید الاولیاء جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے پیروکاروں کو متوجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا تستوحشوا، شاہ جی آپ بھی نہ گھبرائیں، شاہ جی آپ بھی نہ گھبرائیں، شاہ جی آپ بھی نہ گھبرائیں، ملک صاحب آپ بھی نہ گھبرائیں، مولانا آپ بھی نہ. مولانا فرماتے ہیں لا تستوحشوا، تمہیں اس معاملے میں گھبرانا نہیں چاہیے. بندے 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، سنیں گے نہیں سنیں گے پتہ نہیں. ہم 2 بندے کاری کہہ سکتے ہیں. امیر المومنین کی کلام سن لیجیے. لا تستوحشوا، تمہیں موالیو مولا علی کی محبت کو کل ایمان سمجھ کر اپنے قلب میں محفوظ کرنے والوں سنو. مولا علی فرماتے ہیں لا تستوحشوا فی طریق الحق من قلت اہل، حق کے راستے میں حق پہ چلنے والوں کی قلت تمہیں پریشان نہ کرے. دو نکاتی بات ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے. اب جو حدیث مبارکہ جس کی طرف متوجہ کر رہا تھا، سیاستہ میں سے ایک بڑی کتاب جس کا نام صحیح ترمذی یا ترمذی شریف ہے، اس کی جو حدیثوں کے نمبر ہیں اس نمبر سے حدیث نمبر 1277 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. صلوات پڑھ لیجیے ایک مرتبہ میں نمبر کو ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے. حدیث نمبر 1722، اشتباہ نہ ہو جائے، تصحیح کر دی ہے اس لیے مجھے اشتباہ ہوا، میں نے فوراً کہا دیکھا آپ کی تصحیح کرتا ہوں. اب یاد رکھیں 1722 حدیث نمبر 1722. جتنے تبدیل ہو سکتی ہیں، پرنٹنگ مختلف ہو سکتی ہے، لہذا حدیث نمبر یاد رکھیے 1722، جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث رسول بیان کرتے ہیں اور پھر آخر میں فرماتے ہیں حدیث حسن غریب. یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث کی قسمیں ہیں اور غریب ہے. لیکن حدیث کیا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا انی تارک فیکم، نہ فیکم، وہ حدیث اور مقام سے جو یہاں کی ہے وہ حدیث اس وقت پر سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جو اس میں لفظ ہے وہاں سکلین کی لفظیں نہیں. ہمارے حدیث سکلین جو ہے اسی کا یہ مفہوم ہے، لیکن انہوں نے لفظ سکلین نہیں دے، انہوں نے لکھا ہے انی تارک فیکم. جب میں تلاوت کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ دوستو احباب رغبت دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ فیکم الثقلین، قبلہ ثقلین یہاں نہیں ہے ثقلین. صلوات پڑھ لیجیے بابا جو ہے. انی تارک فیکم، جو ترمذی میں روایت ہے وہ چیز ہے. انی تارک فیکم، میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کوئی ایسی شے ما ان تمسکتم بے، اگر تم اس شے سے محفوظ متمسک رہے، لن تضلوا بعدی ابد، میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن جو بہت پیاری ترکیب کی ہے، جو ایک پیارا بیان دیا ہے انہوں نے، اگر اجازت دے تو وہ میں سناؤں. فرماتے ہیں احدہما اعظم من الاخر، توجہ، احدہما اعظم من الاخر، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے پڑھ کر ہے. احدہما اعظم من الاخر، ایک دوسرے سے پڑھ کر ہے. اور وہ ایک چیز نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں. یہ تو ان کا کہنا ہے
اس سے بات کھل گئی کہ وہ ایک چیز نہیں، وہ دو چیزیں ہیں. جب انہوں نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض. ان میں ایک جو کتاب اللہ ہے وہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک ہے. یعنی اگر کوئی اس سے تمسک حاصل کر لے تو وہ زمین پہ ہو تو آسمان تک جا سکتا ہے. حبل ممدود من السماء الى الارض ہے آسمانی شے، اور وہ حبل ہے یعنی ہمارے مفہوم میں ایک رسی ہے، ہمارے مفہوم میں وہ ایک مضبوط وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ادھر سے یہاں تک آیا ہے، اب یہاں سے کوئی وہاں تک جانا چاہے ابھی لوگ پائے گا. توجہ چاہتا ہوں، متوجہ نہیں ہو رہا ہے پوری طرح. حبل ممدود من السماء الى الارض، وہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ آسمان سے زمین تک ایک ایسا مضبوط وسیلہ ہے کہ اگر زمین والے آسمان تک جانا چاہیں تو وہ اسی وسیلہ سے جا سکتے ہیں. اور اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، 15ویں پارے کی پہلی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی رحمت نے معراج پہ جا کر دنیا والوں کو بتا دیا. دنیا والوں معراج کو فقط معجزہ نہ سمجھتے رہنا، اپنے دور کے شاعر مشرق سے ہی سمجھ لینا کہ وہ بتاتا ہے کہ مجھے تو سید الانبیاء کے معراج سے بھی ایک سبق ملا ہے کہ سید الانبیاء نے معراج کر کے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیا کہ اگر تم میرے کلمہ کا حق ادا کرو تو یہ منزلیں تو تم بھی طے کر سکتے ہو. حبل ممدود من السماء الى الارض. صلوات پڑھ لیجیے گا. وَإِمْرَتِي أَهْلُ بَيْتِ، دوسری میری فطرت اہل بیت. دوسری اگر ان دونوں سے تمہارا تمسک رہا کبھی گمراہ نہیں کرو. پھر فرمایا حتی وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحُوض. اور یہ دونوں میرے پاس ہو سکتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہو کرنے، قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ. بس جہاں قرآن وہاں اہل بیت، جہاں اہل بیت وہاں قرآن. جن جن کا ایمان ہے، توجہ، جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مشرق کی بجائے سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، زہرا کے بابا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. وہ ایک مرتبہ زہرا کے بابا پر بابا سے بڑا صلوات پڑھیں. زہرا کے بابا نے ارشاد فرمایا لن یفترقا. اہل علم دو صحابہ تشریف فرمائیں، غور کر سکتے ہیں کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے ہرگز نہیں. نفی محبت ہے، کبھی نہیں، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں یفترقا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں. جب زہرا کے بابا فرما دیں کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن اطرت و اہل بیت سے جدا ہو اور میری اطرت اہل بیت قرآن سے جدا ہو، آپ فرماتے ہیں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے محترم، اب اگر تجھے کہیں قرآن نظر آئے، کہیں اہل بیت نظر آئے تو سمجھ لینا نہ وہاں قرآن ہے نہ وہاں اہل بیت ہے. جہاں قرآن ہوتا ہے اہل بیت بھی وہی ہوتے ہیں، جہاں اہل بیت ہوتے ہیں قرآن بھی وہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کہیں ہو اور اہل بیت کہیں ہو.
اس حدیث کا پھر بیان کرتا ہوں تھوڑی دیر توجہ کرتا ہوں. سورہ مبارکہ نحل سے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ تلاوت کی. آپ جانتے ہیں جو آج کی دعوت ہے اس میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں محترم دوست صاحبہ. آج افسوس سے کہنا پڑتا امت مسلمہ تقسیم ہو گئی. امت مسلمہ تقسیم نہ ہوئی، فرمان رسول تقسیم ہونے لگا. امت میں تقسیم اور بات ہے اور فرمان رسول کو تقسیم کرنا اور ہے. کچھ خطبہ ادھر سے آئے، کچھ قراء ادھر سے آئے، کچھ حفاظ ادھر سے آئے، کچھ خطبہ ادھر سے آئے، کچھ علماء ادھر سے آئے جنہوں نے کوشش کی کہ قرآن کو وہ لے جائیں، اہل بیت کو ہم لے آئیں. لیکن میں آج کی اس پہلی مجلس میں آپ کو دست بستہ اپیل کرتا ہوں کہ آؤ معاشرے میں میدان عمل میں اترو اور اتر کر لوگوں کو بتا دو کہ ہم فرمان رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں قرآن دیکھتے ہیں ہمیں اہل بیت بھی وہی نظر آتے ہیں، جہاں اہل بیت نظر آتے ہیں قرآن بھی ہمیں وہی نظر آتا ہے. آؤ یہ تعصب کی عین کے اتارو جن کے ذریعے سے تمہیں قرآن کہیں نظر آتا ہے، اہل بیت کہیں نظر آتے ہیں. جب تم تعصب کی عینک کو توڑو گے تو پھر قرآن کی ہر آیت کی عملی تفسیر میں جو ہستیاں تمہیں آگے نظر آئے گی وہ اہل بیت ہوں گی، اور اہل بیت کی سیرت و کردار کو جو محفوظ کرے گا وہ قرآن ہوگا. بتاؤ لوگوں کو، اسی میں امت کی وحدت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حسینیت فرقے کا نام نہیں، حسینیت فرقے کا نام نہیں، حسینیت تو وحدت کا نام ہے. آج اس عشرہ محرم کو اس معاشرے میں ایک عجیب سا رنگ دے دیا گیا ہے. پہلے سے کمیٹیاں، پہلے سے ممبر، پہلے سے پروگرام، پتہ نہیں کوئی معاشرے میں کیا ہو رہا، کیا ہونے والا ہے. یہ امت مسلمہ کا معاشرہ ہے. پاکستان کی اکثریت امت مسلمہ کی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا تعلق فقط شیعوں سے نہیں ہے. آج بھی ہم ایز شیعہ اثنا عشریہ ہونے کے ناطے سے قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ حسین فقط ہمارے منہ سے نہیں بلکہ کائنات پروردگار میں جس کو انسان کہلوانے پر فخر ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے محسن کو حسین بات کر رہا ہوں. دنیا والوں کو بتا دو، دنیا والوں ہمیں لاشوں کی فکر نہیں ہے، لاشوں پہ لاشیں کیوں نہیں اٹھ جائیں. ہمارے اٹھائے گئے جنازے، اٹھائے گئے لاشیں، بزرگوں کو بھی شہید کیا گیا، جوانوں کو بھی قتل کیا گیا، مسطہ مستورات بھی ان مجالس میں شہید ہوئی. لیکن ہم پھر بھی برابر سے بتا رہے ہیں اے دہشت گردو، تمہاری ان کوششوں سے یہ بیان حق رکنے والا نہیں ہے. یہ اس ہستی کا ذکر ہے کہ جس ہستی کی ذکر کی ضمانت خود خدا نے دی ہے، اور بقول شاعر بلکہ پہلے بقول بھی نہیں، فرمان بھی نہیں، ارشاد پروردگار جو الہی وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم اپنی بساط کے مطابق مجھے یاد رکھو، میں اپنی قبضہ قدرت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق تمہیں یاد رکھوں گا. یہ وعدہ الہی ہے، اور اس وعدہ الہی کو جس طرح سے معاشرے میں
امام حسین نبھا گئے کہ امام حسین کے اس نبھانے پر کوئی شک نہیں، سید الانبیاء کا کردار اپنی جگہ مثالی ہے، کوئی شک نہیں علی حیدر کرار کا کردار اپنی جگہ بے مثال ہے، کوئی شک نہیں امام حسن مجتبی کی سیرت طیبہ اپنی جگہ بے مثال ہے، لیکن میدان عمل میں اتر کر اس طرح سے عظیم قربانی پیش کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اپنی سیرت و کردار کو پیش کیا کہ خود نانا بھی داد دے رہے تھے، بابا بھی صدا دے رہے تھے، حسن بھائی بھی پکار رہے تھے بھیا حق یہی ہے جو تو نے ادا کر دیا۔ اور اب کہتا ہوں کہ بقول شاعر تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، دنیا والوں سن لو، دہشت گردوں سن لو، ذہن نشین کر لو، یہ تیرے میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ الہی فیصلے ہیں، یہ الہی فیصلے ہیں، یہ الہی فیصلے ہیں، اور الہی فیصلوں کو چیلنج کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم مٹا کے دیکھ چکے ہو، مٹانے والے مٹ گئے، ذکر حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اور مجھے معاف کرنا صرف قیامت تک زندہ نہیں رہے گا بلکہ میدان محشر میں بھی زندہ ہے، میدان محشر میں بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر میں 5-10 منٹ کی جاتے ہیں، سروت پڑھی تھی، میدان محشر میں بھی ذکر حسین، میدان محشر میں بھی ذکر حسین، میدان محشر میں بھی ذکر حسین۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کی طرف رسول، امت رسولوں کی طرف، امت رسولوں کی طرف، امت رسولوں کی طرف، اور رسول سید الرسول کی طرف، امتیں رسولوں کی طرف، اور رسول سید الرسول کی طرف، سید الانبیاء کی طرف، حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف، اپنی اپنی امتوں کو لیے بارگاہ سید الانبیاء میں آئیں۔ سید الانبیاء فرمائیں گے شفاعت درکار ہے تو پھر میرے حسین سے رابطہ کرو کہ حق کے شفاعت کا تاج جو خدا نے مجھے پہنایا تھا، میں نے وہ تاج اپنے لال حسین کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ معاف کر دوست احباب، بس آج یہ دعوت دے رہا ہوں، گھبرانا نہیں۔ یہ ایام عذاب صرف ہماری ملت کے لیے نہیں بلکہ امت سید الانبیاء کے لیے وہ ایام ہیں کہ جن ایام سے اگر یہ امت توجہ تشیع نہیں، یہ امت، یہ ساری امت جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو امتی سید الانبیاء سمجھتا ہے، یہ تمام کے تمام امتی مل کر امت بن جائیں اور امت بن کر ان ایام سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیں، تو یہ وہ ایام عزا ہیں جن ایام عزا میں فقط ہم روتے نہیں ہیں، فقط ہم ماتم نہیں کرتے، بلکہ روتے اور ماتم تو ہم اس لیے کرتے ہیں، ماتم تو ہم اس لیے کرتے ہیں، روتے ہم اس لیے ہیں تاکہ ہم دنیا والوں کو بتا دیں جب کوئی رو رہا ہوتا ہے، جب کوئی پیٹ رہا ہوتا ہے تو فطرت انسانیہ کا تقاضا ہے کہ بندے اس کی طرف لپکتے ہیں کہ آخر یہ کیوں رو رہا ہے، ہم رو رہے ہیں۔ اگر تم میں انسانیت ہے تو لپکو نا، پوچھو نا یار آخر تم کیوں رو رہے ہو، آخر ہم تمہارے ہی پڑوسی ہیں نا،
آخر ہم تمہارے ہی محلے دار ہیں نا، تمہارے ہی شہر کے باسی ہیں نا، پاکستانی ہیں نا، تو ہم سے پوچھو نا کہ تمہیں یہ جگہ یا کیا ہو گیا ہے؟ ہنستے کھیلتے تم نے پھر یہ لباس سیاہ پہن لیا ہے، رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے، تو لگ تو ہماری طرف، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم ماتم کیوں کر رہے ہیں، ہم تمہیں بتائیں، ہم تو اس لیے روتے ہیں، اور نہ پوچھو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ کون کس کو للکارتے ہوئے۔ توجہ، آخری بات ہے جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں اس عظیم ممبر سے کہ جس پر مجھے سے فقیر کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ توجہ کریں، ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم ذہن نشین کروانا چاہتے ہیں، خوب سمجھ لو دوستو احباب، ہم رو کس لیے رہے ہیں، ہم یہ ماتم کس لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا رونا اور ماتم کرنا کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، کوئی موسمی حالات کا تقاضا نہیں ہوتا کہ ایسے موسم میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے، یہ موسمی حالات کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو اصل میں حق کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے حق پرستوں کا وہ ٹولہ کہ جو مجسم حق بن چکا تھا، باطل کو للکارتے ہوئے کہ جب کہ باطل کا اقتدار دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پہ تھا، بتلا رہا تھا کہ چند نفوس میں بھی حق کیوں نہ ہو، حق حق ہوتا ہے، باطل کہیں تک بھی پھیلا ہوا کیوں نہ ہو، باطل بلند نہیں ہو سکتی۔ ان چند افراد نے اتنے بڑے اقتدار کو للکارتے ہوئے قیامت تک کے ہر فرد کو دعوت دے دی، اگر تو حق پرست ہے تو پھر ذہن نشین کر لے، حق پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ تو دائیں بائیں نہ دیکھ، آگے پیچھے نہ دیکھ، کوئی ساتھ ہے یا نہیں ہے، بزرگ ساتھ ہے یا جوان ساتھ ہے، بچہ ساتھ ہے یا بوڑھا ساتھ ہے، مرد ساتھ ہے یا خاتون ساتھ ہے، جو بھی ساتھ میں ہے لے کر چل پڑ۔ اور یہ نہ دیکھ کہ باطل کا اقتدار کہاں تک ہے، باطل کا نفوذ کہاں تک ہے، باطل کی اثرات کہاں تک ہیں، باطل کی اثرات جانے، باطل کا نفوذ جانے، باطل کا پھیلاؤ جانے، یا وہ جانے جس نے یہ فیصلہ سنا رکھا ہے کہ ہم تو حق کو سربلند رکھتے ہیں، باطل کبھی حق پر سربلند نہیں ہو سکتا، تو پرواہ کیے بغیر یا حسین کہہ کے میدان میں اترتا چلا جا، ہر دور کا یزید قیامت تک کے لیے گالی نہ بن جائے تو فیصلہ یہ دن ہمیں جرأت کا درس دیتے، یہ دن ہمیں معاشرے میں باطل سے ٹکرانے کا درس دیتے ہیں۔ آپ کلپ دیکھ لیں، ماضی قریب کے ایک بہت بڑے برادران اہل سنت کے مفسر قرآن ڈاکٹر اسرار احمد کے نام سے مشہور ہیں، ابھی تک ان کا جو تفسیر کے درس ہیں وہ برابر میں چڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح اس شہادت عظمی سے شیعوں نے درس حاصل کیا ہے، کوئی قوم ایسا درس حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ نواسہ رسول کی یہ عظیم قربانی، اس قربانی سے جس طرح سے شیعہ لوگوں نے درس لیا ہے، پوری تاریخ اسلام میں کبھی امت مسلمہ کا کوئی فرقہ ایسا درس حاصل نہیں کر سکا۔ اور وہ خود کہتا ہے مجھے افسوس ہے کہ ہم اہل سنت یہ درس حاصل نہ کر پائے جو عزاداران سید الشہداء حاصل کر چکے ہیں۔ برادران محترم، دس بستہ عرض کرتا ہوں، فقط یہاں ہم نے رونے کے لیے نہیں آنا، فقط یہاں ہم نے رلانے کے لیے نہیں آنا، ہم نے بتانا ہے کہ فرزند زہرا نے یہ قربانی پوری آمادگی کے ساتھ دی ہے۔ مدینہ مجبور ہو کے نہیں چھوڑا، مجبور ہو کے نہیں چھوڑا،
اگر رہنا چاہتے کوئی معنی نہیں تھا. فرزند زہرا اگر اپنے گھر میں رہنا چاہتے تو آپ بھی نہ بیٹھتے ان کی سند کی. اگر یہی نظریہ ہوتا امام حسین علیہ السلام کا رہتے کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا. آپ پڑھیں وہ خطبہ جو امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں دیا. ولید کے دربار میں فرماتے ہیں اے گورنر تو مجھ سے یزید کی بیعت کا تقاضا کرتا ہے پھر اپنا تعارف کروائے. ذرا سوچ ولید میں کون وہ کون. میں اہل بیت نبوت کا فرد ہوں. توجہ انتہائی قریب سے منظر طے کرنا چاہتا ہوں. وہ خطبہ جس کا مفہوم سنا دیتا ہوں خطبہ موجود ہے. خطبے میں کیا بات تک ہو جائے گی. ہم اہل بیت نبوت ہیں. ہم اہل بیت نبوت ہیں. ہم معدن الرسالہ ہیں. ہم اہل بیت نبوت ہیں. ہم رسالت کی کان ہیں. اور ایک عظیم جملہ آپ فرماتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کے دروازے پر فرشتے ڈیوٹیوں دینے کے لیے کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے. مختلف الملائکہ محبت الوحی فرشتے بھی بدل بدل کے اس در سے خیرات لیتے. وحی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے. اور شاہ صاحب قبلہ آخری اور عظیم جملہ جو ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے ولید وہ یزید نہ سمجھ لے ولید کہہ رہا ہوں ولید اے ولید ذہن نشین کر لے بنا فتح اللہ و بنا یحتم ہم یہ ہیں جن کے سبب سے خدا نے اس کائنات کا آغاز کیا اور ہم ہی ہیں جس پر یہ کائنات ختم ہو جائے گی. ایسے نہیں ہے للکارا ہے. ولید کے دربار میں بھی للکارا ہے اور بتایا ہے یہ ہم نہ ہم. اور وہ کون ہے؟ یزید رجل شارب الخمر. زیادہ توجہ کرو. پہلی بات یزید رجل شارب الخمر شرابی کی بیعت ہم سے. مجھے معاف کرنا 10 بستہ احترامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر شے کے اپنے اپنے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے مقام حسین بیان کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں زبان حال سے کہ یہ شرابی ہے. شرابی کجا اور ہم کجا. اگر یہاں کوئی نمازی بھی آ جائے تب بھی وہ ہم سے حق کے بیعت نہیں لے سکتا. موجود میں فسق عدل اعلان فسق کو وجود کرتا ہے. پھر وہی اعلان فرمایا وہی خطبہ ہے. اسی خطبہ کو دیکھ لیجیے. میرے پاس یہ کتاب جو موجود ہے جس میں یہ خطبہ موجود ہے. امام حسین کے خطبات و کلمات کی کتاب ہے. فرماتے ہیں توجہ فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ. زہرا کلام فیصلہ سنا کے جا رہا ہے. جانتے تھے اس فیصلے کی کیا قیمت ادا کرنا پڑے گا. ہم جانے میں نہیں. راتی 10 بستہ سورت کے دن ہیں, بہادری کے دن ہیں, شجاعت کے دن ہیں. جانتے ہوئے کہ اس جملے کی اس فیصلے کی جملہ نہیں تھا, ایک فیصلہ تھا قیامت تک کی انسانیت کے لیے لکھ رہے تھے. اس لیے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ آج ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ توجہ کریں مولانا, توجہ چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. شبیر بھائی حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا یہ نہیں کہا.
فرمایا میں تو میں رہا، اگر کوئی کائنات میں میری مثل بھی بن کر آ جائے تو وہ بھی اس سے کی بیعت نہیں کرتا۔ پوری جرت کے ساتھ جانتے تھے کیا میں نے فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے کو پھر بس سنا کے نہیں آ گئے اور اب اس سے بچنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں نا، پھر اس فیصلے کو سنایا ہے اور اس فیصلے کو سناتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ اب اس فیصلے کو نبھانے کے لیے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا اور پھر معاف کرنا۔ یہ تذکرہ اس گھر میں اس قدر ہو چکا تھا کہ اگر ایسے حالات ہوئے ان حالات میں ہم یہ قدم اٹھائیں گے۔ مستورات بھی ذہناً تیار تھی، توجہ، نوجوان بھی ذہناً تیار تھے، بچے بھی ذہناً آمادہ تھے کہ ایسے محلے میں ہم نے ایسا قدم اٹھانا ہے اور اس میں ہمارے سرتاج و امام فرزند رسول دلبند علی و بطول امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے گھر آ کر بتایا کہ میں یہ فیصلہ سنا آیا ہوں، تو پورا کا پورا گھر اس فیصلے کو نبھانے کے لیے زہرا کے لال کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تیاری کا ایک نیا تیار ہو گیا۔ کہیں سے چادر تطہیر کی بارش بیوی نے اپنے سر پر چادر تطہیر کو جوڑا، کہیں سے بیویوں میں کلثوم آگے بڑھی، کہیں سے شیر ماں نے 18 دن کے بچے کو گودی میں لیے ہوئے رباب آگے بڑھے۔ مستورات عباس بالوفا علی اکبر ہم شکل پیغمبر، یتیم حسن قاسم بڑھتے گئے ایک مختصر سا پاکیزہ قافلہ تیار ہو اور یہ قافلہ 28 رجب کی عصر کو مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہونے لگا تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی تھی جو سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی ہے، اس کی چادر زمین پہ خط کھینچ رہی ہے، اس کے ایک طرف سے عباس سے علمدار ہیں، ایک طرف سے ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہیں، اور یہ بی بی انتہائی احترام کے ساتھ سواری کے قریب لائی گئی۔ دیگر تھام لیجیے، بڑے ادب و احترام سے پڑھنے والوں، آپ میرے بیان سے آگاہ ہیں، قریب لائی گئی۔ عباس باوفا نے اپنے زانوں کو زینہ بنایا، علی اکبر ہم شکل پیغمبر نے ماشاءاللہ بات کی چاہیے، علی اکبر ہم شکل پیغمبر نے اس بیوی کا بازو تھاما۔ میں عرض کروں گا آیت تطہیر پڑھ کر بیوی کا پردہ بنا رہی تھی، آیت مباہلہ پڑھ کر بیوی کو میدان میں لانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ اگر اماں اس طرح سے آ سکتی ہے مباہلہ میں تو ثانی زہرا تو کیوں نہیں جا سکتی کربلا میں؟ لیکن ہم عرض کریں گے بی بی زہرا تیرا مباہلہ میں جانا اور تھا، زینب کبریٰ کا مدینہ سے چلنا، کربلا میں تشریف لانا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک بے پلان کے اونٹوں پہ ننگے سر بندے ہاتھوں خطبے دے کر حق کی سربلندی کا اعلان کرنے والی حق رکھتی ہے کہ اسے ثانی زہرا کہا جائے۔ اجرکم علی اللہ، بی بی سوار ہو گئی۔ اے عزادارو، یہ منظر ذہن نشین رہے کہ آج اس بی بی کو کیسے سوار کیا جا رہا ہے، لیکن پھر 11 محرم کا منظر بھی ذہن رکھنا،
اور یہی بیوی ہوگی، بے پلان کے اونٹ ہوں گے، ہاتھ پس گردن بندے ہوئے ہوں گے، اور کبھی دائیں دیکھے گی کبھی بائیں دیکھے گی، صدا دے گی او میرے ابا، او میرے اکبر کہاں گئے؟ اجرکم اللہ، میں وہی ثانی زہرا ہوں، آؤ نہ مجھے سوار کرو، یہ عزادارو سب سوار ہو گئے، قافلہ حق کی سربلندی کے لیے حق پرستوں کا قافلہ مجسم حق بنے چلا جا رہا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا یہ قافلہ آگے آگے چلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے تو موت چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آواز جب ہم شکل پیغمبر نے سنی کہ بابا یہ کیسی آواز ہے، تو امام حسین نے فرمایا بیٹا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہاں بابا ہم حق پر ہیں، تو جب ہم حق پر ہیں تو پھر بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں اور یقیناً ہم حق پر ہیں تو پھر پرواہ نہیں، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، جو چلا۔ لیکن یہی وقت تھا جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو کوئی نہ تھا جو مدینہ میں آگے بڑھ کے یہی غربت ہے، پستہ مدینہ تھا، کوئی نہ تھا جو آگے بڑھ کے کہہ رہا ہو فرزند زہرا نہ جائیے، مدینہ آپ کے بغیر ویران ہو جائے گا۔ لوگوں میں سے تو کوئی نہ بڑھا۔ صاحب توضیح اعضا لکھتے ہیں مدینہ کی در و دیوار سے صدا بلند ہوئی الرحیل الرحیل، او لوگوں مدینہ والوں مدینہ کی رونقیں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ رب العالمین۔ بعض روایات میں ملتا ہے امام حسین مڑ مڑ کے نانا کے روضہ کی طرف دیکھتے تھے، جا رہے تھے اور مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، زبان حال سے اعلان کر رہے تھے میرے پیارے نانا، میرے محبوب نانا، آپ کو تو میرے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، میرے نانا میں جا رہا ہوں، مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں کہ مڑ کے نہیں آؤں گا۔ اجرکم اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دست بدعا ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرما لے، پروردگارہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے قلوب کو عزاداری سید الشہداء کے عنوان سے جہاں تو نے مغموم کیا ہے وہاں منور بھی فرما دے، جہاں تو نے مغموم کیا ہے وہاں انہیں ضرورت بھی عطا کر دے کہ ہم نہ صرف غم حسین منائیں بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ اور غم ہوتے ہیں جو نڈھال کر دیتے ہیں، یہ اس مظلوم کا غم ہے جو نڈھال لوگوں میں بھی قوت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نیاز ہے، آپ کو پتہ ہے میں نیاز لیتا ہوں، میری نیاز ہے آج کی پوری مجلس کا نچوڑ یہ ہے، نیاز یہ ہے حسینی فقیر کے کشکول میں ڈال دیجئے کہ یہ وہ غم نہیں جو لوگوں کو نڈھال کرتے، یہ وہ غم ہے جو نڈھال لوگوں کو بھی بحال کرتے۔ آپ دیکھیں ہر شخص یہ نیاز فقیر کو دے گا کہ جس کے دل میں ان ہستیوں کا درد موجود ہے کہ یہ غم نڈھال نہیں کرتا بلکہ بحال کرتا ہے، اس لیے ہم یہ غم برابر میں منا کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں
دنیا والوں یہ قوم نڈھال ہونے والے نہیں ہے، یہ قوم برابر میں بحال چلی آتی ہے۔ تو آئیے نہ پھر نیاز دیتے ہوئے اس عزم کے ساتھ لگا دیجیے ایک نعرہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ حق بنتا ہے تیرا حق اور میرا حق معاشرے میں ہم کہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اور دنیا والوں کو بتائیں کہ یا حسین سے موت نہیں آتی، بلکہ یا حسین کہنے سے مردوں کو بھی زندگی مل جاتی ہے۔ آئیے اسی عزم کے ساتھ ایک مرتبہ لگائے دیتے ہیں نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں اور دعا کیے دیتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اللہم صل علی ہاتین السورتین ارواح المؤمنین والمؤمنات بالاخص سید سردار حسین مرحوم اعلی اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ واشرہ مع النبی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگارا اس سید سردار کو جس کا نام بھی سید سردار حسین تھا، سرداران جنت کی شاہی میں جگہ عنایت فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے بابا کے ہاتھوں انہیں جامع کوثر نصیب فرمائے، انہیں لواء الحمد کا سایہ عنایت فرمائے، ان کی تمام مخلوی منزلیں آسان فرمائے۔ صرف ان کی نہیں بلکہ اس جہان فانی سے آدم سے لے کر تا عیسیٰ جو بھی با ایمان دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان سب کو پروردگارہ جوار سید الشہداء نصیب فرمائے، زہرا کے بیٹے کی شفاعت انہیں نصیب فرمائے، زہرا کے لال کی نظر عنایت انہیں نصیب فرمائے، اور خصوصاً اس مجلس کا ثواب سید سردار حسین کی روح کو ایثار فرمائے کہ آج اس کی قبر نہ رہے بلکہ قبر میں اسے زیارت فرزند زہرا نصیب ہو جائے، اور جہاں نام لیا جائے فرزند زہرا کا وہ امام بارگاہ بن جاتا ہے۔ جب فرزند زہرا کی تشریف آوری ہو جائے تو یقیناً وہ قبر نہیں رہے گی، قیامت تک کے لیے امام بارگاہ بن جائے گی۔ پروردگار مرحوم کو اپنا جوار رحمت نصیب کرنا۔ ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔